जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। इससे पहले जो वार हुए हो या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। पड़ोसी मुल्क है, उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी, यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। मिशन साहब आपको भी वाकिफ है, क्योंकि कल भी आपसे बात हो गई थी जब हमने आपसे मॉक ड्रिल वगैरह के बारे में पूछा था, क्योंकि आज वो प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले जो अब्रप्टली रात को ये सिचुएशन होगी जो रिपोर्टेडली 9 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए, चाहे वो ओडी है, करना है या जम्मू साइड हमारा राजौरी पूंछ है, जहाँ पे क्लैशेस दोनों तरफ से बिटवीन द बोथ कंट्रीज है। तो अब्रप्टली इस तरह की सिचुएशन होना, क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हो या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी, यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ से सुनने में आता है यहाँ एक प्लेन भी पापुर में भी क्रैश हुआ था इस साइड का। मैं अब ये जानकारी जो है आपको एयरफोर्स से लेनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को इस पे कोई तबसरा करना चाहिए। ऑफिशियली इस पे इंडियन एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है बात आ जाएगी। अब चूंकि ये तो शुरू हो गया, जो हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी तो कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक कठुआ से लेके बारामूला कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक के डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है हम उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक कंटिजेंसी फ़ंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं डीसीज़ को रिलीज़ किए हैं, तमाम डीसीज़ को, लेकिन बिलखसूस जो एलओसी और बॉर्डर के नज़दीक है उनको थोड़ा ज़्यादा, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। हस्पतालों के सप्लाईज़ का मैंने जायज़ा लिया है
اور جہاں جہاں ہمیں سویلینس کو اگر ایویکویٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے گاڑیاں، ایمبولینس وغیرہ ان سب چیزوں کا بھی انتظام ہوا ہے. وہ سب چونکہ میٹنگز بہت ہو رہی، چاہے وہ سیکورٹی کے آپ کے اس کے بارے میں ہم پوچھ نہیں سکتے، وہ انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں، لیکن کوئی پازیٹیو سائن آپ کو دکھ رہی ہے یہ جلدی تھم جائے گا یا لمبا کھینچے گا؟ اب ہم تو صرف امید کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ کھیل ہے نہیں. ہم تو چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ جلدی تھمے. میں تو کہتا ہوں اگر آج ہی ختم ہو تو بہتر ہے، لیکن اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو صحیح فیصلہ لینا ہوگا. میں نے ویسے بھی کہا پار کی بندوقیں بند ہو جائیں تو یہاں سے بھی بندوقیں بند ہوں گی. فی الحال تو ہمارے سویلین ایریاز جو ہیں ان کے توپ کے نشان بنے ہوئے ہیں. کل پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی شاید ایک کنکلیو میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا شاید ابھی تک ہمیں جو ہمارا اپنا پانی ہے اس کو شاید اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا، اب اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، پوری کنٹری کے لوگوں کو فائدہ ملے گا. یہ لڑائیاں ہیں کبھی کبھار پانی کا ہی ذریعہ بن جاتی. اب میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے آج کے حالات کو رکھتے ہوئے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اتنا ضرور کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے بہت پہلے سے ہی انڈس واٹر ٹریٹی کی مخالفت کی. میں نے شاید ہی کوئی موقع گوایا ہے جس میں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ سب سے زیادہ انڈس واٹر ٹریٹی کا نقصان جموں کشمیر کو ہوا ہے. لیکن یہ شاید موضوع وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ تبصرہ کریں. فی الحال گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا تو وہ سسپینڈ ہے. اگر دیکھا جائے کہ ویزیبل ایک چیز تھی کہ پاکستان کی اتنی کیپیبلٹی شاید نہیں تھی وہ اگینسٹ وار جائے انڈیا کے ساتھ، لیکن خدشات یہی بولے جاتے ہیں کہ چائنا کا اس میں کافی رول ہے. اب میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ تو منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری ایکسٹرنل افیئرز کو اس پہ بات کرنی ہوگی کہ کہاں تک اس میں چین کا ہاتھ ہے یا ٹرکی کا ہاتھ ہے یا کسی اور ملک کا ہاتھ ہے. میں جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جموں کشمیر کے اندرونی حالات جو ہیں ٹھیک رہیں، یہاں کی جو سویلین پاپولیشن جو ہے ان کو کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ ٹھیک سے کام کریں. آج احتیاط کے طور پہ ہم نے بارڈر اور ایل او سی کے نزدیک جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کیے ہیں، لیکن باقی جگہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خواہ ڈر پھیلے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے جموں شہر، سری نگر شہر وغیرہ میں اسکول بند نہیں کیے ہیں. اب دیکھیں گے حالات کس طرح بنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے. ہوائی اڈہ بند ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارا ہائی وے کھلا ہے، اس لیے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اچانک یہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ ٹورسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائی اڈہ بند ہو گیا، ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں. میری تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال تھوڑا سا صبر کریے. میں دفتر میں بیٹھا ہوں، ہمارے سری نگر شہر، جموں شہر کی اسکولیں جو ہیں وہ کھلے ہیں، بازار کھلے ہیں، یہاں لوگ اپنے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں. فی الحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کی کروٹ لیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا تو میں پہلا وہ شخص ہوں جو ان کو کہے گا کہ شاید یہ موضوع وقت نہیں ہے ان کا یہاں رہنے کا، لیکن وہ نوبت نہیں آئی ہے. تو چونکہ جیسا آپ نے خود کہا امید کریں گے اچھائی ہو. فار دا سیفٹی آف پیپل اور ٹو کنٹرول دس مین ایشو کیا انٹرنیشنل انٹروین ہونا چاہیے تھا؟ اس میں کیا انٹرنیشنل انٹروین، وہ اب پہلے تو پہلگام ہونا نہیں چاہیے تھا. اب جب پہلگام ہوا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے ہی کہا نا کہ اس کا جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں. اتنا ہی جواب دیا جتنا ضروری تھا. کہیں پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، پاکستان کے بڑے بڑے سویلین اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، پاکستان کے بڑے شہروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے جتنا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا دیا گیا. اب حالات زیادہ بگڑ نہ جائیں اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. ایز اے چیف منسٹر چونکہ آپ پر ذمہ داری بہت ہے جموں کی بھی کشمیر کی بھی، اس حوالے سے ہمارے اگر اوور آل اسٹاک یا اوور آل جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں فی الحال ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسینشل سپلائیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہسپتالوں میں سپلائیز کی کمی نہیں ہے، ہسپتالوں میں بلڈ بینکس میں جو ہے سپلائیز کی کمی نہیں ہے. سب کچھ فی الحال جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ بالکل ہمیں ٹائملی میسر ہو رہے ہیں. ہائی وے جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے اٹ از اوپن اینڈ فی الحال
جو ہے اس طرح کوئی مطلب ڈر یا پینک کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں امریکہ کی طرف سے بھی شاید ایک ٹرمپ نے بھی کہا تھا اٹ از سرپرائزنگ کہ پاکستان کی پر یہ اٹیک جو ہوا ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے سارٹ آؤٹ شاید. میں اب چھوڑیے نا، اب کون ٹرمپ صاحب کے بات پہ تبصرہ کرے. وہ امریکہ کے راشٹرپتی ہیں، وہ اپنی ملک کی بات کریں گے ہی کریں گے.